عزیز طالبات، اللہ نے آپ کو بہت بڑے مقصد اور بڑے کام کے لیے چنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بھی انسان مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو یا بچی، علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، دنیا کے طریقے مدرسے کی طرف کامیاب میمونہ لے کر طرف جا رہا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ طریقا الی الجنہ، محمد مصطفیٰ نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے فرما رہا ہے وہ بچہ حقیقت میں جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ ان کے مقام اور مرتبے کو کیا جانا جو میں بیان کر رہا ہوں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ان سے خوش ہو کر کے فرشتے بھی ان کے پاؤں کے نیچے میں پر بچھاتے ہیں۔ یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بچے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں کسی ادارے، کسی تعلیم گاہ، کسی مکتب، کسی مدرسے کی طرف، جامعہ میں بنیادی بنانے کی طرف، وہ بچہ اپنے گھر سے لے کر کے یہاں تک، بچہ گھر سے چل کر کے یہاں تک فرشتوں کے پر کے اوپر چل کر کے آتا ہے۔ اور مدرسے کی تنگی، کرسی، سختی کو برداشت کر کے اگر آپ نے کورس پورا کیا، علم دین حاصل کر لیا، پھر اس کے بعد آگے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ایک ہی روایت ابو داؤد شریف کی روایت کی پوری روایت۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن یہ عالم یا عالمہ بن جائے گی، اس دن سے لے کر کے موت تک زمین، آسمان، ہوا میں، فضا میں، خلا میں جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی رہے گی۔ اور الگ سے آپ نے فرمایا وَالْإِنسَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، مخلوق ہیں، وہ مچھلیاں بھی ان کے لیے، عالمہ کے لیے، عالمہ کے لیے، عالم کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے۔ لمبی روایت ہے، مختصر وقت میں دوسری جگہ آپ نے فرمایا، دوسری روایت میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے یا قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس سے بہتر انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ مختصر ایک آدھ روایت میں نے آپ کے سامنے میں بیان کی، جس کے تناظر میں، جس کی روشنی میں بات سامنے میں آ چکی ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ نے جس کو علم دین کی تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، درس و تدریس کے لیے منتخب کیا، تو بہت بڑے اللہ کی رحمت کی نگاہ اس پر پڑی ہے اور اللہ نے اس کو چنا ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر لائن کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسے میں اپنے وقت کی پابندی ہے، اساتذہ کا ادب ہے، کتابوں کا ادب ہے، درسگاہوں کا، یہاں تک کہ تپائیوں کا ادب ہے، صاف صفائی کا خیال ہے، اور اپنے وقت کو نظام الاوقات کے تحت مدرسے میں جو بھی نظام الاوقات بنایا گیا ہے وہ ہمارا دل چاہے تب بھی، نہیں چاہے تب بھی اس نظام کے تحت اپنے آپ کو ڈھال کر کے انسان زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تربیت فرماتا ہے۔ تعلیم بہت لوگوں کے پاس، علم بہت لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، لیکن علم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ہوتی ہے تو انسان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ سونا جب تک رکھا ہوا کان میں اور کھان میں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جب وہ سونار کے پاس پہنچتا ہے اس کو آگ پر تپایا جاتا ہے، میل کچے کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو مانگ کر ٹیکا، بازے اور مختلف زیورات کی شکل میں ڈھالتا ہے سونار، تو پھر دیکھیے کہاں کہاں وہ استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت کتنی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے بارے میں آقا نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونے اور چاندی کے کان اور کھان ہیں، اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے سونے اور چاندی کے کان اور کھان سے بھی زیادہ قیمتی ہے سمجھے بنایا، جیسے سونے اور چاندی کو مختلف مراحل سے نکل کر کے آگ پر تپ کر کے اور پھر جیسا سونار اس کو ڈھالے گا اسی شکل میں
اس کو ڈھل جانا ہے تب جا کے اس کی قیمت لگتی ہے. کسی کے مانگ کا ٹیکا, کسی کا ہاتھ کا زیور, کسی کا پاؤں کا زیور, کسی کا گلے کا زیور بنتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان مدرسے کے اندر رہ کر کے یہاں کا نظام, یہاں کے اصول, یہاں کے ضابطے, اساتذہ کی تنقید, کرسی, ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرتا ہے, کھانے پینے میں تھوڑی کمی ہو گئی اس کو برداشت کیا, تو پھر اللہ تبارک کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں جس اللہ کا مفتی صاحب کو صحت عطا فرمائے, لمبی عمر عطا فرمائے, حوصلہ, ہمت, قوت, طاقت عطا فرمائے, ادارے کو دین دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کے خانوادے کو, بال بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت میں اپنی عبادت میں قبول کرے. ماشاء اللہ.